الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب جب تم اپنے مناسک کے حج ادا کر لو تو اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کیا کرو
بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا حصہ جو وہ محنت کرتے رہے اس کے بدلہ میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ مومن آدمی اپنی زندگی میں خیر کا متلاشی ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ کوشش اور محنت کرتا ہے، مگر اپنی کوشش اور محنت پر تقیہ اور اعتماد نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی اس سوچ کے اندر دنیاوی ضرورتوں کے حوالہ سے کئی خیالات آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو نیکیاں، جو اعمال صالحہ وہ انجام دیتا ہے، کیا صرف آخرت میں ہی اس کا بدلہ ملے گا یا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اور عطا کرتا ہے؟ مومن اگر ایمان کو صحیح طرح سمجھ لے، اس کو دین کی تفہیم ہو، تو یقین جانے کہ آخرت کی زندگی پر اپنے عقیدے کے مطابق وہ اپنے ہر عمل کا بدلہ اس دنیا میں چاہے اور منتظر رہے کہ کب وہ وقت آئے کہ جب اللہ مجھے میری محنت یہ کیے ہوئے اعمال کا بدلہ عطا کرے۔ یعنی مومن کے پیش نظر آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اس لیے کہ پھر دوبارہ اس کو محنت کا اور عمل کا وقت اور مہلت نہیں ملنی، اس لیے یہ آخری موقع ہے، پہلا اور آخری موقع ہے جو انسان کو اس دنیا میں دیا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ مگر قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو، اعمال کو انجام دینے والوں کو، اپنے مقربین کو دنیا میں بھی سرخرو ضرور کرتا ہے یا ذلیل نہیں کرتا۔ خدا نخواستہ ان کی عزت افزائی، قدردانی سب سے زیادہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کرتا ہے، اس لیے کہ قدردانی اللہ سے بڑھ کر اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بندے کی سعی اور کوشش کی قدر کرنے والا ہوں۔ وہ تو ہے ہی قدردان۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ایک ذرہ اگر کسی کا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک ایک ذرے کا حساب، وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک دھاگا ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی عمل ہے تو اللہ رب العزت مومن مسلمان کو اس کے بدلہ کے اندر بھی جزا کا وعدہ ضرور یاد دلاتا ہے۔ مگر پھر سوال ادھر ہی رہتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی خیر بھلائی، اللہ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے، مومن کی خواہش ہوتی ہے، یہ فطری سی بات ہے، بالخصوص مال کے حوالہ سے آسائش مل جائے، اسے مال کی فراوانی ہو،
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ رب العزت فرماتا ہے مال سے تمہیں بہت محبت ہے۔ اور کہیں کہا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، لیکن یہاں ساتھ ہی غور کریں، اللہ کہتا ہے لحب الخیر۔ مومن کا مال دنیا میں کمائی وہ خیر ہے، شر نہیں ہے، یعنی جن اصول و قواعد کے تحت وہ کمائی کرتا ہے وہ خیر ہی، خیر کا طلبگار ہے اور خیر کو ہی اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ کہیں اس کو اپنا فضل کہتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، آگے سورہ جمعہ میں ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کرو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل۔ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ اس سے محرومی نہیں ہونی چاہیے، مگر میں ابتدا میں ہی عرض کر دوں مال کی خواہش ناجائز نہیں ہے، مال کی پرستش یہ جائز نہیں ہے، اس کو خدا بنا لینا، اسی پر تکیہ، بس اسی پر جو ہے وہ جینا، اسی پر مرنا، یہ ہے تو سب خیر ہے ورنہ خیر نہیں ہے، یہ سوچ بالکل غلط۔ دنیا میں مال بنیاد نہیں ہے، لیکن مل جائے تو فضل ضرور ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں اس دنیا میں صالح اعمال کے بدلہ میں انسان کو ملتی ہیں، اللہ نے اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ان کا تذکرہ کیا، کئی حوالوں سے یہ بات آتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا چاہیے بندہ، اور پھر صالح اعمال کرے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر اس کی سعی کا انکار نہیں ہے اللہ کو، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اس کی سعی کی قدر اللہ کرتا ہے اور پھر اس کے ایک ایک عمل کو لکھتا بھی ہے، لکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دے گا۔ بھی دیکھو اپنا اعمال نامہ۔ تو اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا جو دن متعین کیا ہے، اصولی بات یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی، ایک ایک ذرہ، ایک ایک عمل کا حصہ آخرت میں ہونا ہے۔ وہ دنیا ہے ہی ایسی، اور اس دنیا کی اگلی آسائشیں اور راحتیں حاصل کرنے کے لیے بنیاد یہی جزا اور سزا کا فیصلہ ہے جو تمہیں سنایا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا عطا فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس حالت میں نہیں رکھتا کہ خدا نخواستہ وہ پھر اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ مومن کا گمان ہر حال میں اللہ پر وہ پختہ ہوتا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ہر اچھے عمل کی توفیق کے ساتھ۔ اس لیے یہ بنیاد اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کی بنیاد ہی پر آگے نتائج کو حاصل کرنے کی جو آپ کوشش کریں گے، اس سے آپ کو جو نتیجہ قرآن و سنت کے دلائل میں ملے گا وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ ایمان والے، صالح اعمال کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزوں کو مان کر یقین کی حد تک لے جانے والے، اللہ کیا دیتا ہے پھر؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، وہ دنیا میں ہی کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور ان کے حالات کو درست اور صالح کر دیتا ہے، اس میں فساد نہیں رہنے دیتا، اصلاح ہو جاتی ہے، قدردانی کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کی۔ لیکن جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ قرب اس کو، یہ دنیا کا مال اس کے مقابلہ میں حقیر نظر آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا یہ دنیا یہ تو مری ہوئی بکری کے بچے کی طرح ہے، اب اس کی کیا کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ مومن کے ذہن کے اندر پھر یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا گزر جائے گی، اگر اس میں کوئی ایسے حالات مشکل بھی آ جاتے ہیں تو پھر یہ میری آزمائش کا حصہ ہے۔ یہ پیش نظر سب سے پہلی بات ہونی چاہیے کہ انسان کی یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، اگر یہاں یہ سب کچھ مل جائے، خوشحالی ہو دنیاوی اعتبار سے، مالی حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، پھر
آخرت کا بدلہ کیا ہے؟ اس نے تو سب کچھ لے لیا، لیکن یہ خواہشیں ساری کی ساری تکمیل کے عروج پر پہنچتی ہیں، کس کے لیے؟ کافر کے لیے، اسی دنیا میں سب کچھ، اور وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ یہاں دنیا، اور ہوتا بھی یہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرق نہیں رکھتا، بلکہ مہلت دیتے دیتے نہ ماننے والوں کو آخر تک جو ہے وہ دیتا ہے، تاکہ وہ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں کچھ ملا نہیں تھا۔ لیکن نتیجہ پھر کیا ہے؟ مالہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس طرح کی قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جو اسی موضوع کو بیان کرتی ہیں کہ جب حج جیسے مناسک کو ادا کرنے کے بعد وہ واپس لوٹتے تو خواہشیں کئی ہوتی تھی، ان میں سے بعض لوگ تو کہتے یہ دنیا ملنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ، یہ مسلسل کرو حج اور عمرہ، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، جہاں یہ گناہ مٹاتے ہیں وہاں آپ کے فقر کو بھی ختم کرتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے جی، یعنی پیسہ لگتا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فقر ختم ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ لیکن کیا یہ حج اور عمرہ اور اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی نیکی صرف اسی دنیا کے لیے کہ صرف فقر ختم ہو جائے؟ نہیں، فرمایا یہ ایک ذریعہ ہے، اے اللہ اس سے بھی محروم نہ رکھنا مجھے، میری کسی ایسی آزمائش کو اس حد تک نہ لے جانا کہ جس میں میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ آزمائش ضرور ہو مگر کامیابی کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگ۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر دنیا میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو وعدہ یاد دلاتا ہے کہ میں کیا کچھ دنیا میں ہی عطا کرتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور صالح اعمال کو بنیاد بناؤ، لیستخلفنہم فی الارض، یہ معمولی بات نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو، ماننے والوں کو زمین کی خلافت عطا کرتا ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یہ ایمان اور صالح عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا اور اللہ نے ان کو یہ خلافت عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی ایک ایک آیت کے اندر اللہ پورا موضوع بیان کرتا ہے کہ بس بات یہاں ختم ہے، تو دیتا ہے اللہ رب العزت۔ خلافت عرضی انسان کو حاصل ہوتی ہے، حاکمیت مل جاتی ہے اس کو نمائندگی کے طور پر کہ اصل حاکم اللہ ہے، اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے بعد تم دیکھو کہ تمہاری دنیا کیسے جو ہے وہ خوشحال ہوتی ہے، آخرت کے اندر بھلائیاں تو ملے ہی گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دنیا کے اندر جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو فوری طور پر جو اللہ تعالیٰ نوازش اور عطا کرتا ہے چیزیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی مشکلات کو آسان کر دے، کرب اس کے دکھ مٹاتا ہے۔ دنیا میں آنے والے دکھ مٹتے ہیں انسان کے، پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، صرف دعا کرنے سے ہی انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے کچھ اور، دیتا اللہ کچھ اور طرح ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تکلیف ختم ہوتی ہے، اس کی زندگی میں پتہ نہیں کیا حالات آنے والے تھے، اللہ معاف کرتا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربتن، ذریعہ اللہ نے کیا بنایا؟ دنیا میں انسانوں کا بھلا سوچو، ان سے دکھوں کو دور کرو۔ نفس اللہ عنہ کربتن من کربات یوم القیامہ، پہلی بات حضور نے یہی کہی کہ پیش نظر آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا میں مومن کا بھلا کرو، دکھ جو ہے اس کے ختم کرو، اللہ آخرت کے دکھوں کو مٹا دے گا تمہارے۔ لیکن فرمایا یہاں مومن خواہش کچھ اور رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی کچھ چاہتا ہے، یہ جبلی سی ایک فطری سی چیز ہے۔ فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَن مُعْسِرٍ یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، ہاں مومن تو کسی تنگ دست کی مشکل کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ ایک شخص تھا، مالدار آدمی تھا، اس نے اپنے ملازم سے کہہ رکھا تھا کانا یداین الناس، وہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، تو اس نے اپنے نوجوان ملازم سے کہا کہ بھئی جس کو آپ دیکھیں کہ وہ تنگ دست ہے، واپسی اس کے لیے مشکل ہے، تجاوز عنہ، اس سے ذرا درگزر کیا کر، چھوڑ دے اس کو، لعل اللہ یتجاوز عنا، وہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے بھی تجاوز کرے گا۔ دنیا میں آسائشیں، دنیا میں لوگوں کے دکھ دور کرنا، آسانیاں بہم پہنچانا، اسی حدیث کے اندر لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ،
دنیا میں انسان کو کیا بدلہ ملتا ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کے کام آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، پھر بندوں کو ضرورت نہیں ہوتی، تو بندوں کا خیال کر، واللہ فی عون العبد، اللہ تیری مدد اور نصرت کے اندر تیری معاونت کرے گا۔ دنیا میں دیکھو یہاں مل رہا ہے۔ اور پھر یہ میں جب اگر دلائل کی بات کریں، سورہ کہف پڑھیں، اس میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ آتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کا تکوینی نظام کیا ہے، کئی عمل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے یہ کام بظاہر الٹ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوار تھی گرنے والی، ایسے علاقے میں جنہوں نے کھانا تک نہیں دیا تھا، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہا یہ کیا؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر چاہتے تو جتنی مرضی مزدوری اور بدلہ لے سکتے تھے۔ پھر خضر نے کہا کہ بس اب آپ کو میری جو ہے وہ معیت اور ساتھ وہ مزید نہیں مل سکتا، بس جتنا آپ کو سکھانا تھا اللہ نے وہ سکھا دیا ہے۔ یہ واقعہ تو خیر لمبا ہے، لیکن اس میں ایک بات آتی ہے، جب انہوں نے یہ دیوار سیدھی کی تو پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کام کیا، حالانکہ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا جن کی دیوار سیدھی کی تھی۔ تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، موسیٰ وہ دیوار تو دو یتیم بچوں کی تھی، کانت تحتہ کنز لہما، نیچے اس کے جو ہے وہ خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، ان یتیم بچوں کا باپ بڑا صالح تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح اولاد جو ہے اس کی حفاظت والد کی صالحیت کی وجہ سے وہ فرماتا ہے۔ والد صالح ہو، اچھا ہو، اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، وہ اس کی وراثت، وہ اگر میرے لیے جو ہے وہ تن من دھن قربان کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، لگا رہا، اس نے اپنے آپ کو میرے ہی حوالے کر دیا، تو کیا میں پھر اس کو اور اس کی آنے والی نسل کو اس کا بدلہ نہیں دوں گا؟ فرمایا اللہ دے گا۔ اس لیے یہ دیوار جو میں نے سیدھا کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کو، یہ صالح جو اس کا بندہ ہے اس کی اولاد کو اس کا فائدہ ہو اسی دنیا کے اندر۔ تو اس دنیا کے اندر فائدہ وہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، کیا وہ اللہ کا محبوب ہی ہوتا ہے؟ یہ اصول قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ سائشیں ضرور دیتا ہے، نیکیوں کے بدلہ کے اندر دنیا بھی سنوارتا ہے انسان کی، لیکن بعض دفعہ کثرت مال میں بھی اس کی ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا نیک بندہ نیکی پر رہتا ہے یا اس مال کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو خدا بنا لیتا ہے، مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اور مالدار لوگوں کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ مال کی طلب کرنا، اللہ دے دے، قرآن کہتا ہے ویسے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے پھر وہ خدا کو بھول گئے، کم لوگ ہوتے ہیں، کم ہیں ضرور، لیکن مال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قارون جیسے لوگ پیدا ہوئے جس کی دولت کو دیکھ کر کچھ ابتدا میں لوگ حسرت کرتے ہیں لیکن پھر پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس طرح کی دولت نہ دینا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، یہ تو زمین کا ہی حصہ بن گیا، کہاں گئی اس کی دولت؟ اس طرح نہ مالدار بنانا مالک، یہ خوشی ہے تو اس کو دوام بخشنا، لیکن اس کو مقصد نہ بنانا۔ یہ مال تیری نعمت ہے، اس میں ہماری آزمائش تو نے رکھ دی ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال اگر اللہ عطا فرماتا ہے اللہ کا فضل ہے، جس طرح وہ غریبوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ ذهب اهل الدثور بالدرجات العلی بالنعیم الاعلی، یہ تو بڑے اعلیٰ اعلیٰ درجات جو ہے وہ مالدار حاصل کر گئے، ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ کچھ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب صدقے کی بات آتی ہے ہمارے پاس مال نہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، وہ کیے جا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غریبوں کو نیکیاں بتائی تھی، یہ کرو امیروں کے ساتھ مل جاؤ گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے وہ نسخہ بتایا تھا وہ تو ہم نے کیا ہے، ساتھ وہ مالدار بھی کر رہے ہیں۔ میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اگر اس کی تلاش کے اندر مالدار ہوتا ہے اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ مال ہو اور پھر آخرت بہتر نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب پھر کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ توفیق مانگو کہ اللہ یہ نعمتیں عطا کرے، لیکن ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنے کی توفیق دے جس طرح اس نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے حالات پیدا فرما کہ دنیا میں بھی محرومیاں نہ ہوں، لیکن
یہ ہماری محرومیاں جو ہیں ان کا بدل صرف یہی دنیا نہ ہو. بعض دفعہ ایک کانٹا چبھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ شوکۃ، ایک کانٹا چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلہ کے اندر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. دنیا کے دکھ انسانوں کے لیے آخرت میں وہ آسانی کا سبب بنتے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ دیتا ہے. ایوب جیسے پیغمبر کو جب اتنا آزما لیا، ساری دنیا چھوڑ گئی، تو اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے سونے کی ٹڈیاں نازل کی تھی، سونے کی. وہ انسان ہونے کے ناطے جب وہ مزید اکٹھی کرنے لگے تو اللہ نے پھر کہا، مطلب یہ انداز تھا کہ اب اتنی جلدی کیا ہے، یہ کیوں اسی کے جو ہے وہ درپے ہو گئے. تو پھر کہا یہ تیرا فضل ہے، جب وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے تو اب یہ وقت جو ہے یہ بھی تیری طرف سے آیا ہے. میں اس آسائش کو بھی حاصل کر کے جو ہے وہ تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ کی شکر گزاری کرنا، اس دنیا کے اندر نعمتوں کا جو ہے وہ مطالبہ اللہ سے کرنا، دعا کی شکل کے اندر کوشش اور محنت کے ذریعے، اور پھر مال کے آنے کے بعد جو ہے اس کا حق ادا کرنا، یہ ہے اصل میں وہ سبق جو اللہ قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنی حدیث اور سنت کے اندر. آپ کا خود اپنا اسوہ حسنہ یہ تھا. میرے بھائیوں، اگر یہ آخری بات عرض کر دوں، مال کی کثرت یہ کوئی اللہ کے قرب کا سبب ہوتی، صرف مال کی کثرت، اور پھر یہ کہا جاتا اللہ کتنا راضی ہے اس پر، اکثر سننے میں آیا ہے اللہ کتنا راضی ہے، کتنا دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے سب کچھ دنیا میں ہی دے دیا اس کو. اگر تو دنیا میں دے دیا ہے تو یہ خواہش اس کی کوئی ایمان والی خواہش نہیں ہے کہ یا اللہ دنیا دے دے مجھے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کیا کہنا چاہیے؟ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں دے دے اللہ، تیرے لیے کیا مشکل ہے. ایک شخص تھا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، لیکن اس کو دیکھا، آپ دیکھیں مومن ہے، صحابی رسول ہے، زمانہ رسول کے اندر ہے، تیمارداری کرنے گیا، وہ یوں نظر آ رہا تھا کہ جیسے سوکھ کر وہ کانا ہو گیا بیچارہ. وہ انسان کیا، وہ تو چڑیا نظر آتا تھا. یہ حدیث میں الفاظ مثل الفرخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار تو کوئی دعا کیا کرتا تھا، یہ تیری حالت کیوں ہوئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر میری کوئی سزا ہے، مجھے تو بدلہ دینا چاہتا ہے سزا کی شکل میں، کوئی میرے گناہ ہیں تو دنیا میں ہی دے دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول لا تستطیع، اللہ کے بندے تو کہاں طاقت رکھ سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ ہر حال میں عافیت مانگنی چاہیے بندے کو. یہ جو حالت ہو گئی ہے یہ نہیں تجھے کہنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ سے جب مانگے تو کیا کہے؟ ربنا آتنا. حضور بھی یہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، اللہ کے رسول خود کہتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آخرت کے عذاب کے وہ جو جہنم کی شکل میں جو ہے وہ تو نے تیار کر رکھا، اس سے ہمیں بچا کر رکھنا. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرنا یہ تیرا ہی کام ہے. اس کی طلب رکھنا جو ہے وہ مومن کے لیے جائز ہے، لیکن اس پر تکیہ کر کے اس کو خدا بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے پھر کہ ایمان اور کفر کا فرق یہ ہے. اللہ فرماتا ہے والذین کفروا بآیات ربہم، بلکہ شروع رکوع سورہ کہف کا آخری کیا ہے؟ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. قل اے نبی کہہ دو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن خسارہ اور پھر گھاٹا اور پھر ناکام ہو جانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بڑی تگ و دو محنت کرتے رہے لیکن سوائے دنیا کی آخرت میں کچھ نہیں ملا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ سے ملاقات اور آخرت وہ بھول چکے تھے. فحبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر کے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال اتنے دنیا ملنے کے باوجود وہ تولنے کے قابل ہی نہیں تھے، کوئی وزن اور کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حزوا. آگے کیا کہا اللہ نے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومنوں صالح اعمال کرنے والوں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، میں تمہاری ابتدائی مہمان نوازی ایسی جنت کی شکل میں دوں گا جس کا نام ہی جنت الفردوس ہے. اللہ رب العزت ہمیں وہاں اکٹھا فرمائے، دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اس دنیا کی آزمائش کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.